نام کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بکہ اور مکہ دونوں طرح سے اسے پڑھا جاتا ہے۔ آخر یہ دونوں نام اس کے کیوں پڑے؟ ائمہ لغت کہتے ہیں کہ با اور میم قریب المخرج ہیں۔ میم ہونٹوں کے تر حصے سے نکلتا ہے اور با ہونٹوں کے خشک حصے سے نکلتا ہے، تو چونکہ یہ قریب المخرج ہے اس لیے اسے مکہ بھی کہا گیا اور اسے بکہ بھی کہا گیا۔ ایک اور وجہ یہ ذکر کی گئی کہ یہ لفظ بکہ بکا ان سے ہے، یعنی زار و قطار رونا، گریہ وزاری کرنا، گڑ گڑانا۔ کہا چونکہ اس شہر میں لوگ آ کر آہو بکا کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ گریہ وزاری کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آنسوؤں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ فرمایا جتنا اس شہر میں آ کر بکا کیا جاتا ہے کسی اور شہر میں نہیں کیا جاتا، اس لیے اس شہر کو بکہ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ کہا گیا کہ چونکہ یہ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس شہر میں دنیا کا بڑا سے بڑا سلطان آ جائے، بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، بڑے سے بڑا رہنما آ جائے، وہ اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت اور اپنی رہنمائی اور حکمرانی کے دعووں کے ساتھ جب اس شہر میں پہنچتے ہیں تو بالآخر انہیں اپنے سروں کو جھکانا پڑ جاتا ہے، اپنے تخت و تاج کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اپنی بادشاہت کے لباس کو اتار کر سادہ سی چادریں اوڑھنی پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا چونکہ یہاں آ کر ہر ایک جھک جاتا ہے اس لیے اس شہر کو بکہ کہا گیا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ یہ لفظ بکہ یہ تمک الذنوب سے ہے، یعنی گناہوں کو زائل کرنے والا شہر۔ چونکہ اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے صبح و شام اس خاص مقام پر جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے وہاں استغفار کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس پاک گھر کا طواف کر رہے ہیں، اس کے گرد و پیش بیٹھ کر تسبیح و تحلیل میں مشغول و مصروف ہیں۔ اللہ کے فرشتے جن کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں کریں تو کیوں نہ ان کے گناہوں کو زائل کیا جائے۔ فرمایا چونکہ یہاں کثرت کے ساتھ لوگوں کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے اس لیے اس شہر کو بکہ کہا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، ہڈی کے اندر جو گودا ہے اسے جس طرح سے کھینچا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح سے روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں یہ شہر ایسا شہر ہے کہ یہ شہر ان تمام علاقوں سے مسلمانوں کو کھینچ کر اپنی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ہڈی سے گودا باہر آتا ہے اسی طرح سے ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر آتے ہیں اور اس پاک شہر کے ساتھ آ کر متصل ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کشش کی وجہ سے اس شہر کو مکۃ المکرمہ کہا گیا۔